السلام علیکم، عاجزانہ درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔ سلطنت عثمانیہ کا عظیم امیر البحر خیر الدین باربروسا دنیا اسلام کی عظیم الشان سلطنت کے عظیم ترین امیر البحر حضر بن یعقوب المعروف خیر الدین باربروسا جو شہرت ملی وہ آج تک کسی دوسری امیر البحر کو نہ مل سکی۔ خیر الدین باربروسا 1478 کو سبوس میں پیدا ہوئے۔ وہ ابتدا میں ذاتی جہاز لے کر بحیرہ روم میں عیسائی تجارتی جہازوں پر چاپے مارا کرتے تھے۔ بعد میں جب طاقت بڑھ گئی تو افریقہ کے ساحلوں پر حملے شروع کر دیے اور الجزیرہ شہر اور آس پاس کے علاقے پر قبضہ کر لیا، لیکن یہ دیکھ کر وہ اپنی حکومت نہیں چلا سکیں۔ انہوں نے یہ علاقے عثمانی سلطان سلیم کے حوالے کر دیے۔ سلطان سلیم مشہور عثمانی سلطان محمد فاتح کا بیٹا تھا۔ جب اس کا بیٹا سلیمان اعظم قانونی تخت پر بیٹھا تو اس نے خیر الدین پاشا کو پورے عثمانی بیڑے کا امیر البحر مقرر کر دیا۔ عثمانی ملازمت کے دوران آپ کو سب سے پہلے شہنشاہ چارلس کے بیڑے پر حملے کا حکم دیا گیا۔ خیر الدین باربروسا نے عیسائیوں کے اس زبردست بیڑے کو تباہ کرنے کے لیے عیسائیوں کے کئی ساحلی شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اٹلی کے ساحلوں پر کئی حملے کیے اور بہت سارا علاقہ فتح کر کے عثمانی سلطنت میں شامل کر دیا۔ اس عہد میں تیونس کی الگ حکومت تھی۔ امیر البحر خیر الدین پاشا باربروسا نے سلیمان اعظم کی ہدایت پر تیونس پر حملہ کیا اور سلطان حسن کی بحری اور بری طاقت کو شکست دے کر اسے ترکی میں شامل کر دیا۔ تیونس کے حکمران سلطان حسن اور عیسائی شہنشاہ چارلس کے درمیان مشترکہ دفاع کا معاہدہ موجود تھا۔ اس کے تحت سلطان حسن نے چارلس سے مدد کی درخواست کی۔ عیسائی شہنشاہ چارلس 500 جہازوں کا زبردست جنگی بیڑا اور 30,000 فوج لے کر تیونس پر حملہ آور ہوا۔ چونکہ عیسائی فوجوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، چنانچہ خیر الدین پاشا کو شکست کھا کر تیونس سے نکلنا پڑا۔ اس شکست کے بعد سلیمان اعظم نے مصلحت فرانس سے دفاعی معاہدہ کر لیا، جس کے مطابق دونوں حکومتوں نے بوقت ضرورت ایک دوسرے کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ کچھ دن بعد فرانس اور شہنشاہ چارلس کے درمیان ایک بڑی جنگ چھڑ گئی تو فوراً خیر الدین پاشا کو ایک مضبوط بیڑا دے کر فرانس کی مدد کے لیے روانہ کیا گیا۔ وہ اپنی پچھلی شکست کا انتقام لینے پر تلے ہوئے تھے، اس لیے آپ کا اور بحری فوج کا جوش و خروش بہت بڑا ہوا تھا۔ کارفو نامی ایک جزیرے میں چارلس کا بہت بڑا بحری اڈہ تھا۔ خیر الدین پاشا نے کارفو کا محاصرہ کر لیا اور چند ہی روز میں اسے فتح کر کے اس پر عثمانی سلطنت کا پرچم لہرا دیا۔ کچھ عرصے بعد فرانس اور چارلس کے درمیان نیس کے مقام پر عارضی صلح ہو گئی، مگر ترکی نے جو علاقے فتح کر لیے تھے ان پر اس کا قبضہ رہا۔ 1538 میں پوپ فرڈینانڈ نے، جو ہنگری کا شہنشاہ بھی تھا، جمہوریہ دیس اور شہنشاہ چارلس سے مل کر ترکوں کے خلاف اتحاد مقدس قائم کیا۔ پوپ نے ایک فتوے کے ذریعے اس جنگ کو مذہبی لڑائی یعنی صلیبی جنگ قرار دیا، چنانچہ یورپ کی دوسری عیسائیوں کی حکومتوں اور عالم لوگوں نے بھی اتحادیوں کی مدد کی۔ اس طرح جو بحری بیڑا فراہم کیا گیا وہ عثمانی بیڑے سے کئی گنا زیادہ بڑا تھا۔ اس کی کمان عیسائی دنیا کا سب سے بڑا امیر البحر انڈریاڈو کر رہا تھا۔ عثمانی بیڑے کے انچارج امیر البحر خیر الدین باربروسا تھے۔ جزیرہ پرویسا کے قریب وہ مشہور تاریخی جنگ ہوئی جس میں اتحادی بیڑے کو شرمناک شکست سے دوچار ہونا پڑا اور ان کے سارے بحری مقبوضات ترکی کے زیر نگیں آ گئے۔ اسپین کے شہنشاہ چارلس کو اس شکست کا انتقام لینے کی فکر پڑ گئی، اس لیے 946 میں اس نے ایک بحری بیڑا الجزائر پر حملے کے لیے روانہ کیا، لیکن خیر الدین پاشا نے اسے بھی بری طرح شکست دے کر بھگا دیا۔ اس سے اگلے سال فرانس نے 30 کا معاہدہ ختم کر کے
چارلس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس جنگ میں بھی ترکی نے معاہدے کے مطابق فرانس کا ساتھ دیا اور خیر الدین پاشا نے شہر کو فتح کر لیا۔ ترک بیڑے کی ان خدمات کے اعتراف کے طور پر شہنشاہ فرانس نے از خود طولون کی اپنی بندرگاہ ترکی کے حوالے کر دی۔ خیر الدین باربروسا نے بخیرا روم میں متعدد لڑائیوں میں حصہ لیا اور سب میں کامیابی حاصل کی۔ 68 سال کی عمر میں خیر الدین باربروسا کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے اپنے زمانے میں ترکی کو سب سے بڑی بحری طاقت بنا دیا تھا۔ بخیرا روم، بخیرا حمر اور بخیرا عرب میں ان کے نام کے ڈنکے بجتے تھے، اور جبل الطارق سے لے کر ہندوستان کے مغربی ساحل تک ان کا نام انتہائی عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ مزید خوبصورت کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں۔ بہت بہت شکریہ۔